السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کائنات کی سب سے قیمتی متاع، سب سے اونچی عبادت اور اللہ کے محبوب سے تعلق جوڑنے کا سب سے مختصر اور مؤثر ترین ذریعہ درود پاک ہے۔ درود پاک صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی رابطہ ہے جو غلام کو اس کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسے ہی خاص درود یعنی درود خضرا کی برکات اور اس کے ذریعے عشق رسول میں ڈوب جانے کے سفر پر بات کریں گے۔ درود پاک کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ واحد عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے۔ تعلق کیسے قائم ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل ہر وقت اسی سے بات کرنے کو کرتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو درود پاک وہ کنجی ہے جو آپ کے دل کے دروازے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے کھول دیتی ہے۔ پہلا قدم، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کی روح کا رابطہ عالم برزخ میں موجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک سے قائم ہوتا ہے۔ دوسرا قدم، جیسے جیسے کثرت ہوتی جاتی ہے آپ کو خواب میں یا بیداری میں ایک خاص روحانی سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ تعلق آپ کے اعمال میں سنوار پیدا کرتا ہے، یعنی آپ کے اعمال کو سنوار دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی آ جاتی ہے۔ یہ درود آپ کے گناہوں کو دھو کر آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا مقبول غلام بنا دیتا ہے۔ درود خضرا کی فضیلت۔ درود خضرا کو خضرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص اس درود پاک کو اپنا معمول بنا لے اسے اللہ تعالیٰ خیر و برکت، رزق کی کشادگی اور روحانی قلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ درود پاک مشکل ترین حالات میں سکون کا باعث بنتا ہے۔ اس کے سیغے میں ایسی تاثیر ہے کہ پڑھنے والے کے دل سے دنیا کی ہوس ختم ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر کر جاتی ہے۔ علامہ اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرا۔ روایات میں آتا ہے کہ علامہ اقبال کا معمول تھا کہ وہ اپنے شب و روز کو درود پاک کی تلاوت سے معطر رکھتے تھے۔ ایک جگہ ذکر ملتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ درود پاک پڑھتے ہوئے گزرا۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کی زبان پر ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور درود پاک جاری رہے۔ آپ کروڑ بار درود پاک آپ نے پڑھا، اور آپ کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ فلسفہ، شاعری اور علم کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد بھی انسان کے پاس اصل کامیابی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کثرت درود ہی ہے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکے تھے، جس نے آپ کی سوچ اور فکر کو قرآن و سنت کے تابع کر دیا تھا۔ میرے محترم عزیز ناظرین کرام، آج سے ہی ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو درود پاک سے مزین کریں گے، درود خضرا کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں گے۔ لہٰذا ہمارا ادارہ فاطمہ الزہرا
آپ کو یہی پیغام دیتا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو ذکر مصطفیٰ سے آباد رکھیں۔ میں عبد الرحمن آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقائے دو جہاں کی سچی محبت اور کثرت درود پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیں اجازت، اور میرے چینل پہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔